پھر کچھ تھاٹ پرووکنگ سوالات کیے گئے کہ زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے، دیکھنے اور سننے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون ہے جو جاندار میں سے بے جان اور بے جان میں سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا گناہ ہے اور کیا نیکی۔ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے پاس یہ سارے اختیارات ہوں۔ مثلاً ایون ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو وہ کیسے ہمارے اندر جاتا ہے، کیسے وہ پروسیس ہوتا ہے اور جزو بدن بنتا ہے، ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، اور پھر کس طرح اس کے فالتو مادے باہر نکالنے کا ایک پورا سسٹم ہے۔ اور کافر بھی جانتے تھے کہ اصل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ جب بھی وہ کسی بحری سفر پر جاتے اور دوران سفر کوئی طوفان آ جاتا کہ جس سے بچنا ناممکن ہوتا، تو تب یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارتے۔ پھر آگے پوچھا گیا کہ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اچانک عذاب آ جائے تو کیا ہوگا؟ اور ضروری نہیں کہ وہ بڑا عذاب یعنی قیامت ہی آئے۔ جس انسان کے لیے اللہ کی کسی نعمت میں سے کچھ رک جائے تو اس کے لیے تو وہی عذاب شروع ہو گیا۔ پھر انسان کی نیچر کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ پریشان ہو کر مایوس ہو جاتا ہے، اور جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر آگے واضح کیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس طرح کہ جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں۔ پھر آگے یہ بات بھی کلیئر کی گئی کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک سواری پر سوار تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے بڑے پیار سے انہیں ایک بات سمجھائی کہ اے میرے بیٹے معاذ، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہو، اسے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، اور ایک بات یہ یاد رکھو کہ اگر دنیا کے سارے انسان مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قلم ٹوٹ گئے اور سیاہی خشک ہو گئی، مطلب جو لکھا جا چکا ہے کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس لکھے ہوئے کو بدل سکے۔ اور یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ ہی ہے جو سلامتی کی طرف تمہیں بلاتا ہے، یعنی جنت کا رستہ دکھاتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عنایت کرتا ہے، اور جو لوگ اس کی ذات اور صفات میں اوروں کو شریک بناتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید دی گئی۔ نیکسٹ آیات میں اللہ کے دوستوں کے متعلق بتایا گیا، یعنی اولیاء اللہ کی شان بتائی گئی کہ ان کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں: ایمان، تقوی، اور نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں، ہر حال میں راضی اور خوش، اور اللہ پر پورا توکل رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے امام ابن تیمیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں حکومت وقت نے ڈرانے کی کوشش کی، تو انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میرے لیے تم جو بھی کرو گے وہ اصل میں میرے رب کا حکم اور میرے لیے خیر ہی ہوگا۔ مثلاً اگر تم مجھے جلا وطن کر دو گے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے گی کہ جیسے مکہ والوں نے انہیں نکالا تھا۔
اور اگر تم مجھے قید کر دو گے تب بھی میرے آقا کی زندگی کا ایک حصہ میری زندگی میں شامل ہو جائے گا، جیسے انہوں نے 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے تھے۔ اور اگر مجھے مارو گے، ٹارچر کرو گے تو بھی میرے نبی کی طائف والی سنت پوری ہو جائے گی، اور اگر مجھے قتل کروا دو گے تو اس کے لیے تو میں 40 سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ اپنے دین کے لیے شہادت نصیب فرما۔ اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے جس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے جس سے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کرنا تو بڑا آسان ہے، ہر وقت بس دل ہی دل میں اس سے باتیں کرنی شروع کر دیں، کیونکہ دوست وہی ہوتا ہے جس سے آپ اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں، اپنی خوشی، غم، پریشانی، ٹینشن، ہر چیز اس کو بتاتے ہیں تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سے ہر بات شیئر کرنا شروع کر دیں اور پھر کمال دیکھیں، آپ کی زندگی میں کتنی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد سورہ میں مختلف انبیاء کے قصوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور فرعون کے حالات بیان کیے گئے۔ اصل میں حضرت موسیٰ کا فرعون سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کے لیے آزاد کر دو، ارسل معنا، لیکن فرعون نہ مانا، اور آخر تنگ آ کر بنی اسرائیل پر فرعون کے ظلم و ستم دیکھ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے بد دعا فرمائی اور سیکریٹلی بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اور پھر جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر و عافیت سے گزر گئے، اسی راستے پر فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ یعنی ایک ہی جگہ، ایک ہی چیز مومنوں کے لیے خیر و عافیت کا باعث اور کافروں کے لیے عذاب ثابت ہوئی۔ اور پھر اس سورہ میں قرآن کی نعمت کی عظمت واضح کی گئی کہ اس دنیا میں تم لوگ جو کچھ بھی جمع کرتے ہو، جو بھی سمیٹتے ہو، اس سے بہتر یہ قرآن ہے۔ اب جمع کرنے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی بینک بیلنس بناتے ہیں ہم لوگ، اور فیمیلز جولری وغیرہ جمع کرتی ہیں، اپنے نئے نئے سوٹ جمع کرتی ہیں، کچھ لوگوں کو کوائنس جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں دنیا میں کوئی لوگ جمع کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، ان سب سے بہتر قرآن ہے، کیونکہ یہ ایسی کرنسی ہے جو قیامت میں ہمارے کام آئے گی۔ یعنی قیامت کے دن ہمارے بیلنس میں جتنا قرآن ہوگا، ہمیں جتنا قرآن یاد ہوگا، اس کی آیات ہمارے لیے کرنسی کی طرح کام آئیں گی، کہ حکم ہوگا کہ جتنی آیات یاد ہیں وہ پڑھتے جاؤ اور درجات میں چڑھتے جاؤ۔ اور پھر بتایا کہ یہ ہے اصل چیز جس پر خوشی منانی چاہیے، جس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ وہی چیلنج دیا گیا جو سورہ بقرہ میں تھا کہ اگر تم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو، اس کے جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ اور یہاں پر قرآن کا انکار کرنے والوں کا برا انجام مینشن کیا گیا۔ اچھا، قرآن میں ایک معجزے کا ذکر ہے جو فرعون کی لاش کے حوالے سے ہے کہ ہم نے فرعون کی لاش کو ایک نشانی بنا دیا۔ اب قرآن میں یہ بات لکھ دی گئی جبکہ پہلی کسی آسمانی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، تو کافر لوگ مسلمانوں سے سوال کرنے لگے کہ ثابت کرو، دکھاؤ فرعون کی کون سی لاش ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ اب مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بالآخر 1907 میں جا کر اس کی لاش برآمد ہوئی اور قرآن کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی جو 1400 سال پہلے کی گئی تھی۔ اور یہ عبرت کی نشانی لندن میں بھی دیکھی گئی، فرانس میں بھی، اور اب مصر میں اسے محفوظ کر کے رکھ لیا گیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اسے دیکھ سکیں۔ اور یہ نشانی اہل یورپ نے دریافت کی، اور انہوں نے اپنے سائنسی علم کی بنیاد پر یہ بھی ثابت کیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو 4000 سال پہلے غرق ہوا تھا۔
اور جس کی لاش آج تک سمندر میں ادھر سے ادھر تیرتی رہی اور اس پر نمک کی اتنی تہیں جمتی رہیں جس کی وجہ سے وہ ڈکے بھی نہیں ہوئی، اور نمک کی انہی تہوں کی وجہ سے انہوں نے اس کے قدیم ہونے کا اندازہ بھی لگایا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ نہ اسے کسی مچھلی نے کھایا اور نہ مگرمچھ نے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کی لاش باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس کی قوم کا ذکر کیا گیا، جو اپنی طرز کی واحد قوم تھی کہ جن پر اللہ کے عذاب کے حکم کے بعد ان کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے اس عذاب کو ٹال دیا گیا۔ اس کے بعد آگے وضاحت کی گئی کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ ایمان لے آتے، مگر اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ حق کو قبول کرے اور چاہے انکار کر دے۔ اور پھر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے گارنٹی دی گئی کہ اللہ پر حق ہے کہ وہ مومنوں کو مشکلات سے نکالتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایکچولی ان تمام واقعات کو بیان کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مشکلات تو آتی ہیں، لیکن پھر اللہ ان میں سے نکلنے کے راستے بھی خود بنا دیتا ہے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں اور اللہ نے وحی کے ذریعے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی کریں۔ اور اس کے ساتھ ہماری سورہ یونس فنش ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔